حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کا انعام ایک یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری یعنی مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھو۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان کی طرف سے دسترخوان کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ دسترخوان اتارنے والا ہوں کہ اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، نمبر 3 آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا اور آپ کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان معجزات سے بھی نوازا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا وحدہ لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریے پر اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے حضور پاک کو ان کے ساتھ مبالغہ کرنے کا حکم دیا۔ مبالغہ کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت حضور پاک وعدے کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بحر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہود 3 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نمبر 2 کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے اور ان میں سے بعض نے آپ کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور نمبر 3
کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو خط لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرا گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ توحید پرست فرقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک رہے گا اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدے کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقے کے نام سے مشہور ہوا، اسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقے پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے
وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ کی مقام پیدائش پر بیت الحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ قمامہ یعنی گرجا گھر تعمیر کروایا، جسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دیں، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور پاک کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصاویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کی تصاویر بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم کر کے ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، عیسائیت کو مٹائیں گے، جزیہ ٹیکس ختم کریں گے، اور اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کے مقابلے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی، اسی دوران عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنی شیطانی کرشمے کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو بھیج دیں گے۔ وہ مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر اتریں گے۔ ان کے بدن میں سرخی میل گہری زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی اور وہ فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لیے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کی قطرے موتیوں کی طرف ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام کر لینے کے بعد طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے سے مروی ہے کہ تورات میں حضور پاک کی صفات بھی مذکور ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور پاک کے پہلو میں دفن ہوں گے۔